اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا. حضرات گرامی، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کا آج درس ہوگا. آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے وہ پہلی سورہ نہیں ہے، لیکن یہ سورہ اس پہلی سے بہت ہی اہم سورہ ہے کہ ترتیب میں بہرحال اس کو یہ شرف حاصل ہے. پورے قرآن مجید میں سب سے پہلے اس کو رکھا گیا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے، ساری صورتوں میں اس کو یہ شرف حاصل ہے. مکمل سورہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، یہی سورہ ہے، سورہ فاتحہ ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں. اس کے بعد فترت کا زمانہ تھا. چند دنوں کے بعد یہ سورہ مکمل نازل ہوئی. مفسرین کرام کے درمیان ذرا اختلاف ہے کہ سورہ اقرا کی 5 آیات کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی یا سورہ مزمل نازل ہوئی یا سورہ فاتحہ. اس میں تھوڑا اختلاف ہے. بیشتر مفسرین کا خیال ہے مکمل سورہ فاتحہ نازل ہوئی. اس مختصر تمہید کے بعد یہ سورہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے جس کو ہم قرآن مجید جو کھولتے ہیں تو یہ سورہ ہمارا استقبال کرتے یا ہم اس کا استقبال کرتے ہیں. اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، یا یہ کون سا دو پہلو سے غور کرنا چاہیے. یہ ایک تو بنیادی نقطہ کیا ہے جس کے ارد گرد یہ سورہ گھومتی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے مضامین ہیں جو اس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں. تو اگر کوئی صاحب روشنی ڈالنا ہے بنیادی نقطہ، وہ کون سا نقطہ ہے جو اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کے مضامین کیا ہیں جو اس سورہ میں گردش کر رہے ہیں. کوئی صاحب اگر روشنی ڈالیں تو اس سورہ کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ توحید. ٹھیک ٹھیک، عبادت اور شرک. اچھا چلیے ٹھیک، بندے کی دعا ہے اللہ رب العزت سے. ٹھیک ٹھیک صحیح ہے. اور چلیے صاحب، بنیادی نقطہ کیا ہے جس کے ارد گرد یہ سورہ گھوم رہی ہے؟ بولیے خواجہ صاحب. اللہ کی تعریف. ٹھیک ٹھیک ہے، صحیح فرمایا، اور بالکل صحیح فرمایا. بنیادی نقطہ جس کے ارد گرد یہ سورہ گھوم رہی ہے اللہ کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اللہ کی تعریف، کیونکہ اس کا آغاز الحمد سے ہے. تو اللہ کی تعریف کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کس کو کہیں گے، یا تعریف کہتے کس کو ہے؟ سوال تھا پیدا ہوگا کہ تعریف کس کو کہتے ہیں. مثال میں دے رہا ہوں، تاج محل اگر آپ دیکھنے جائیں، تاج محل کو آپ نے دیکھا تو دل سے یہ آواز کیا بنایا ہے شاہجہاں نے، تعریف کریں گے آپ کو کیا ملا اس سے؟ ایک سوال پیدا ہوگا. تعریف تو آپ نے کی، یہ شاہجہاں کارنامہ ہے، لیکن اس شاہجہاں کارنامے سے آپ کتنا فائدہ ہوا، یہ ہے نا. تو کیا تعریف کا مفہوم یہی ہے اس سورہ میں؟ یہ نہیں ہوگا جیسے شاہجہاں کے تاج محل کو دیکھنے کے بعد انسان کے دل سے آواز یہ کیا بنایا ہے، کتنی حسین جمیل عمارت اس نے بنا کر دنیا کو دے. ٹھیک ہے، یہ تعریف کی آپ نے، لیکن اس تعریف کا اثر آپ پر کیا پڑا، کتنا فیض آپ کو پہنچا اس سے، یہ ہے سوال نا. بولیے. کیا ملے؟ ہاں کیا ملے؟
नेकियां मिली। क्या नेकियां मिली? अल्लाह की तारीफ कर रहे तो हर नहीं, जो हमने अभी अर्ज किया ना कि शाहजहां की जैसी तारीफ हमने की ना। ताजमहल का तो वर्ल्ड है। हाँ, ये अल्लाह के लिए तारीफ जो हो रही है, अल्लाह ताला जो है अपनी तारीफ करवा रहा है हमारे से, फिर अपने से दुआ भी करवा रहा है। इसी बुनियाद पर तारीफ के साथ साथ शुक्र है। अब शुक्र मिलाइए इसमें, तारीफ के साथ साथ शुक्र। अरबी तफासिर उठाकर देखेंगे आपको मिलेगा। हम्द के शुक्र, हम्द के अंदर क्या है? शुक्र है। शुक्र के साथ साथ तारीफ कीजिए आप। शुक्र, हम्द असली माना शुक्र है। और शुक्र किसी एहसान और इनाम के नतीजे में पैदा होता है। शुक्र उस जज्बे का नाम है जो बंदे के अंदर पैदा होता है। किस बुनियाद पर? किसी इनाम के नतीजे में, किसी एहसान के नतीजे में। अल्लाह ने एहसान किया है, इनाम किया है, उसका जब तस्वुर बंदा या मोमिन, या बंदा कीजिए, मोमिन मत लगाइए, कोई बंदा जब करता उसका तस्वुर, उसके एहसानात का तस्वुर, उसके इनामात का तस्वुर, तो उसके अंदर से खुद ये जज्बा पैदा होता है। क्या? शुक्र का। उसी का नाम हम्द है। तो सिर्फ तारीफ से बात नहीं बनेगी, तारीफ के साथ साथ शुक्र भी है। यकीनन ज़मीन दी उसने बनाई, आसमान बनाया। अगर ज़मीन न होती तो ये हमारे कदम कहाँ रखे जाते? कदम रखने की एक बालिश ज़मीन नहीं मिल सकती थी, हम टिक नहीं सकते थे। तो उसका एहसान है और इसी के साथ साथ उसका इनाम है, शुक्र है। शुक्र उसका है। आसमान बनाया, आसमान न होता तो हमको छत फराहम नहीं हो सकती थी। पानी दिया, हवाएं दी उसने। ये सारी चीजें क्या हैं उसकी? सब नेमतें हैं, सब उसकी नेमतें, उसके एहसानात हैं। इन एहसानात के नतीजे में जो एक बंदे के अंदर जज्बा पैदा होता है, क्या? शुक्र का। ये सूरह का नुक्ता है। इस सूरह का बुनियादी नुक्ता क्या है? शुक्र है। इस सूरह का बुनियादी नुक्ता शुक्र क्यों है? वजह क्या है? इस शुक्र क्यों जरूरी करार दिया गया? या एक एहसास उभरता है एक बंदे मोमिन के अंदर से, या वो एहसान पसंद इंसान के अंदर से, एहसान फरामोश नहीं, जो एहसान पसंद, जो एहसान मंद होता है, एहसान को पसंद करता है, जिसके अंदर ये कद्र का जज्बा है, उसके दिल की पुकार है क्या? शुक्र। उसके दिल की आवाज है शुक्र। आखिर वजह क्या है? ये शुक्र का जज्बा, ये अहम तरीन जज्बा है, और इतना अहम तरीन जज्बा है कि ये लफ्ज़ जो कुरान मजीद का दीवाचा बना है, उसके पेशानी का सबसे पहला लफ्ज़ बना कुरान मजीद का, अल्हम्द। ये क्यों रखा गया है? दूसरा सवाल, क्यों ये शुक्र को रखा गया है? कुरान मजीद की पेशानी, वो उसका तोहरा इम्तियाज़ रखा गया। तो तोहरा है, तोहरा इम्तियाज़, उसकी शनाख्त, पहचान, पहली पहचान अल्हम्द। क्यों है? वजह क्या है? सवाल पैदा होगा, ये पहली पहचान, पहली शनाख्त क्यों है? शुक्र। ख्वाजा साहब, शुक्र पहली पहचान है, क्यों? इस वजह से है कि तमाम खैरात, तमाम भलाइयों, तमाम सादतों, तमाम कामरानियों का चश्मा शुक्र है। हर किस्म की भलाई, हर किस्म की खूबी, हर किस्म की सआदत इसी जज्बे से परवान चढ़ते हैं। ये जज्बा ना हो कि खैर का कोई पहलू नहीं पैदा हो सकता। पूरे
آپ سمجھیے کہ اس کے بغیر انسان کوئی اچھا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا شکر بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے انسان بھلائیوں کام کرتا ہے، اچھائیوں کام کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پہلا جذبہ تو ایمان ہوا. ہو سکتا ہے نا پہلا جذبہ ایمان بنیاد ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ نا ایمان بنیاد ہے. نہیں، ایمان بنیاد نہیں ہے، بلکہ بنیاد کیا ہے؟ شکر ہے. کیوں ایمان بنیاد نہیں ہے؟ کیونکہ جذبہ شکر نہیں ہوگا ایمان نہیں پیدا ہو سکتا. اسی بنیاد پر قرآن مجید سورہ نساء میں کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اس کے بعد وآمنتم. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تم کو سزا کیوں دے اگر تم شکرگزار بندہ بنو اور ایمان لاؤ. معلوم یہ ہوا ایمان سے پہلے ہے شکر. جب شکر جذبہ پیدا ہوگا جب ایمان بھی پیدا ہوگا، وہ پروان چڑھے گا. اگر شکر نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہو سکتا. اگر ایمان آدمی لا سکتا ہے زبانی اقرار ہوگا، اندر نہیں ہو سکتا وہ. تو سب سے بنیادی نقطہ کیا ہوا؟ شکر. یہیں سے ہر قسم کی بھلائیوں کا، ہر قسم خوبیوں کا درخت گویا پروان چڑھتا ہے. یہ اول بیج ہے، یہیں سے ایمان کا، اسلام کا، اخلاق کا، جو بھی کہیے سب یہ شاخیں پھوٹتی ہیں. اگر شکر نہ ہو تو ایمان کی، اخلاق کی، کمالات کی کوئی شاخ نہیں پھوٹ سکتی. تو معلوم یہ ہوا شکر بنیادی نقطہ ہے. یہ بتائیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اشرف المخلوقات بنایا، ٹھیک ہے، اور فرشتوں کو اور پوری کائنات کو سمجھے حکم دیا کہ ان کے سامنے جھکو. تمام فرشتے جھک گئے، بلکہ پوری کائنات جھک گئی. آپ سمجھیے تو ابلیس نہیں جھکا. کیوں؟ وجہ کیا تھا؟ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ناشکری اس کی ہے بنیادی وجہ. اچھا، اس کی بنیادی وجہ ناشکری ہے. اور کیا کہا اس نے؟ اللہ نے اس کو مردود کیا تو پھر کیا کہا تھا؟ ہاں، اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. ٹھیک ہے، کہا کہ جا تو مردود ہے، تو کبر، غرور اور گھمنڈ کا پیکر بن کر یہاں نہیں رہ سکتا. یہ نے کہا جا. تو نکلتے ہوئے کیا کہا تھا اس نے؟ کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کیا کہا؟ میں بھٹکاؤں گا، اس کو بھٹکاؤں گا. پھر کیا کہا؟ کیسے بھٹکاؤں گا؟ بولیے کیسے بھٹکاؤں گا؟ ہاں، کیا ہے؟ لآتینہم، کیا بھائی؟ لأغوین اجمعین، لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. تو نے ان کو، اس انسان کو معزز بنایا ہے. اے خدا، اس کو ہم بھٹکا کر دم لیں گے. اس کے آگے سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے، دائیں سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے، اس کو بھٹکا کر دم لیں گے. اور تو ان کی اکثریت کو شکرگزار بندہ نہیں پا سکتا. تو اس نے بھی اسی کا بیڑا اٹھایا تھا. کس کا؟ کہ ان کو ہم شاکر نہیں رہنے دیں گے. یہ شکرگزار بندے نہیں رہنے پائیں گے جن کو تو نے عزت بخشی ہے. آدم اور اس کی اولاد کو ہم بہکا کر دم دیں. کہاں سے بہکائے گا؟ کون سا جذبہ سرد کرے گا؟ وہ جذبہ شکر. جذبہ شکر. اب کیسے کامیاب ہوا وہ؟ کتنا بہکایا؟ اب قرآن مجھے یہ نہیں بتاتا. کیا کتنے دن لگے بتاتا ہے؟ بظاہر تو لگتا ہے بس وہ کہا جو گیا ہے بھٹکا دیا. ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے. مدتیں لگی، برسوں تک لگا رہا، وہ مستقل لگا رہا، بہکاتا رہا، بہکاتا رہا، بہکاتا رہا، اور کامیاب نہیں ہو سکا وہ.
آخر میں جا کر کامیاب ہوا. کب کامیاب ہوا؟ جب اس جذبے کو اس نے کمزور کر دیا. کمزور جب کیا ہے جب ہی وہ کامیاب ہوا. مستقل لگا رہا کیسے معلوم؟ قرآن مجید کہتا ہے، آپ نے دیکھا، فوسوس لہم الشیطان. وسوسہ، دیکھیے وسوسہ دو لفظ ہے نا، دو حرف، واو سین، اور دونوں دو مرتبہ ہے نا. تو یہ حروف کی تکرار معنی کی تکرار دلالت کرتی ہے عربی زبان میں. وسا ایک مرتبہ نہیں، بار بار کیا اس نے، بار بار کیا ہے. کتنی بار کیا کہا نہیں جا سکتا. کتنی بار ان کو بہکایا، کن کن پہلوؤں کو اس نے اختیار کیا، کچھ نہیں کہا جا سکتا. سینکڑوں سال لگ سکتے ہیں بہکانے میں ان کو، عین ممکن ہے. دو لفظ ہیں جو، ایک تو وسوسہ ہے، دوسرا وقاسمہما. قاسمہ کے معنی قسم کھانا، بار بار قسمیں کھانا. قاسمہ کے معنی بار بار قسمیں کھانا، بار بار اس نے قسمیں کھائیں بہکانے کے لیے، اور کامیاب نہیں ہو سکا وہ. لیکن جب اس جذبے کو کمزور کیا حضرت آدم کے تو کامیاب ہوا. کمزور کیسے کیا ہے، کیسے بہکایا؟ قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر آپ دیکھیں گے گیا ہے، ما نہاکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. کہا کہ تمہارے رب نے نہیں روکا ہے اس درخت کے قریب نہ جانے، جو روکا ہے تم کو، جانا مت اس درخت کے قریب. تو جانتے ہو کیوں جو اس نے روکا ہے؟ ان تکونا ملکین، کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ. اب دیکھیے فطرت ہے، انسان، ہر انسان چاہتا ہے کیا؟ اس سے گناہ سرزد نہ ہو. اس نے جو کہا تھا لاقعدن لہم صراطک المستقیم، بیٹھیں گے ہم کہاں بیٹھیں گے؟ سیدھے راستے پر. اگر کہتا کہ چلو شراب پیو تو جاتے ہو؟ نہیں جا سکتے تھے. کہتا صراط مستقیم پر. کہا تو فرشتہ بن جائے گا، فرشتہ. اب ظاہر معصومیت انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے تو معصوم رہے، اس سے گناہ سرزد نہ ہو. اور کیا؟ او تکونا من الخالدین، اور تم ہمیشہ رہو گے. یہ فطرت انسان کی ہے، یہ دونوں فطرت ہے. 100 برس کے لوگ ہو جاتے ہیں جب بھی چاہتے ہیں دنیا میں رہیں. خواجہ صاحب ہے نا، وہ بھی چاہتے ہیں دنیا میں رہیں. انسان یہ اس طرح سے اس نے دیکھیے بہکایا ہے. اور وہی جذبہ شکر جو تھا، جذبہ شکر کتنی معصومیت کے ساتھ لے گیا ہے وہاں، اور کمزور کیا اس جذبے کو، اور پھر وہ کامیاب ہو گیا. حضرت یوسف دیکھیے، اللہ نے آزمائش کی، زبردست آزمائش. پیغمبروں کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں، ان میں سب سے بڑی آزمائش پیغمبروں کی حضرت یوسف کی ہے. حضرت یوسف کی آزمائش زیادہ سنگین آزمائش کسی کی نہیں ہوئی. کنویں میں ڈالا گیا، ان کو نکالا گیا ہے، عزیز مصر کے پاس گئے. وہ عزیز مصر نے اپنی بیوی کی ہدایت کی کہ دیکھنا. پھر جب اپنے عنفوان شباب کو پہنچتے ہیں، وہ دعوت دیتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا یوسف کو کس چیز نے روکا ہے؟ غلطی کی ارتکاب کرنے سے کس چیز نے باز رکھا ان کو؟ جی شکر ہے. کہتے کیا ہیں؟ انہو ربی احسن مثوائے انہو لا یفلح الظالمون. انہو ربی، میرا رب ہے، میرا رب ہے. احسن مثوائے، اس نے کیا کیا؟ احسان کیا مجھ پر، عظیم احسان اس نے کیا ہے کہ ہمارے ٹھکانے کو بہترین بنایا ہے. انہو لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ نے دیکھا یہ جذبہ مضبوط تھا ان کا. کون سا جذبہ؟ جذبہ شکر مضبوط تھا، جس کی وجہ سے بھٹک نہیں سکے. آدم کے تھوڑی کمزوری، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. قرآن مجید نے دوسری جگہ کہا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس کے اندر ہم نے پختگی نہیں پائی. اور یوسف علیہ السلام پہاڑ تھے،
پہاڑ تھے عظیمت کے، استقامت کے پہاڑ بن گئے وہ، اور شیطان بھگا نہیں سکا۔ معلوم یہ ہوا اصل جذبہ خیرات کا، بھلائیوں کا، سعادتوں کا، اچھائیوں کا جذبہ کون سا ہے؟ شکر کا جذبہ ہے۔ یہیں سے اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں، خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ صورت جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جذبہ آتا ہے، یہی صفت آتی، الحمدللہ۔ تمام اب ترجمہ کیا کریں گے؟ تمام تعریف، تمام شکر سے اگر یہ جو ہے، دیکھیے انہوں نے بھی تعریف کہا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے ہمارے اردو ترجمے ہیں نا اس میں یہی تعریف۔ لیکن آپ عربستان میں رہتے ہیں، عربی زبان کوئی تفسیر اٹھا کر دیکھیے آپ، اس میں آپ کو ملے گا کیا؟ شکر۔ کوئی آپ تفسیر اٹھا کر شکر، سب سے پہلے شکر دیں گے وہ۔ ثنا ٹھیک ہے، عربی میں ثنا کو کیا بولتے ہیں؟ تعریف کو ثنا بولتے ہیں تعریف، تو ثنا بھی اس میں ہے جی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اور سب سے ابھرا ہوا پہلو کیا ہے؟ شکر۔ عربی کی تفاسیر آپ دیکھیے، اس مسجد میں ہے، اس میں دیکھیے آپ، ملے گا آپ کو کیا؟ الشکر، سب سے پہلے نعمہ، اللہ کے انعام ہے۔ اس وجہ سے انعام بے شمار اس نے انعام کیا ہم پر، سارے انسانوں پر، اس کا تقاضا کیا ہے؟ شکر ادا کریں، الحمدللہ۔ یہ تمام کا مفہوم کہاں سے نکلا اس میں؟ تمام، ٹھیک ہے، یہ تمام دیکھیے عربی زبان کی خصوص، یہ الف لام کا معنی ہے تمام۔ تمام جو ہے نا اسی الف لام کے اندر ہر قسم کا شکر خاص ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے۔ لام جو للہ میں جو لام ہے وہ کیا معنی دے رہا ہے؟ استحقاق کا، اختصاص کا۔ ہر قسم کا شکر اللہ کے لیے خاص ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہر قسم کا شکر، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، وہی مستحق ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مستحق نہیں، کوئی ذات مستحق نہیں ہر قسم کے شکر اور ہر قسم کے سپاس کے لیے، اللہ کی ذات خاص ہے۔ تو یہ ہوا الحمدللہ